ایک فقیر ایک پہاڑ پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس پہنچ گیا کہ جناب مجھے وہ طریقے بتایا تھا کہ میں اپنا سکوں اور میری سلطنت مضبوط ہو جائے. تو اس نے کہا 3 چیزوں پہ دھیان دو. نمبر 1 اپنی فوج مضبوط رکھو. نمبر 2 اپنی خزانے کو مضبوط رکھو. نمبر 3 اپنے اعتماد کو بحال رکھو. تو وہ سوچنے کے بعد پوچھنے لگا اگر حالات اس طرح ہوئے کہ میں تینوں پہ دھیان نہ دے سکا تو کس ایک کو چھوڑ دوں؟ تو انہوں نے کہا فوج چھوڑو. اگر آپ کا خزانہ مضبوط ہوگا تو فوج پھر بھی آپ بھرتی کر سکتے ہو. تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے کہا اگر حالات مزید سخت ہوئے پھر ان 2 میں سے کس کو چھوڑو؟ اس نے کہا خزانہ کو چھوڑو، لیکن اپنے عوام اور اپنے آپ کے درمیان اعتماد کو خراب کرنے مت دو. وہ اس لیے اگر آپ کا اعتماد بحال ہوا اور آپ کا اعتماد ناکام ہوا تو اب ہر گھر میں ایک ایک سونے کا بستر دے دے. جب وہ بسترے پہ سوئے گا ساتھ یہ کہے گا کہ پتہ نہیں بادشاہ نے کتنی چوری کیے ہو گئے، ہمیں تو ایک ایک بستر ملا ہے. اور اگر آپ کا اعتماد بحال تھا وہ پتھر پہ سر لگا کے ساتھ یہ نعرہ لگائیں گے کہ کاش اگر بادشاہ کے پاس ہوتا تو ہمیں ضرور دیتا. تو لہذا پاکستانیوں، سب سے پہلے میں حکومت وقت سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسٹیٹ سے بات کر رہا ہوں کہ اپنا اعتماد بحال کر دو. جب تک آپ کا اعتماد نہیں ہوگا نہ دنیا پہ بھروسہ کرے گا نہ عوام آپ پہ بھروسہ کرے گا. تو لہذا اعتماد اور اعتماد بحال کرنا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم قول اور فعل میں تضاد ختم کریں تو ہمارا اعتماد بحال ہوگا. دوسری بات جناب اسپیکر صاحب، بات ہم سب کرتے ہیں بجٹ پہ، کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے. جو بنیادی وہ کہتے ہیں مرض کا تشہیر مرض کا علاج نہیں. جب تک مرض کا تشخیص نہ ہو علاج ممکن نہیں. اس ملک سے آپ کرپشن ختم کریں. آپ کرپشن ختم کریں 50-60% ایک ہی دن میں آپ کا معیشت ٹھیک ہو جائے گا. اس وقت کرپشن کینسر کی طرح تمام اداروں میں پھیل چکا ہے اور آپ کینسر کا علاج ڈسپلن سے نہیں کر سکتے ہو. کینسر کا علاج کینسر کی دوائی سے آپ کرو گے. کرپشن اور سمگلنگ آپ کنٹرول کریں تو آپ کی معیشت ٹھیک ہوگی. آپ IMF سے بھی آپ کا چھٹکارا حاصل ہوگا. جناب اسپیکر، اس کے لیے بہت وقت کی ضرورت ہے. میرا تعلق بلوچستان اور کوئٹہ سے ہے. یہاں پہ بلوچستان کا اہمیت سب کو پتہ ہے. رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے، منرل بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن سب سے پسماندہ اور سب سے غریب بے روزگار صوبہ ہے اس وقت. تو باقی صوبوں سے جوڑنے کے لیے ہمارے ساتھ 2-3 ذرائع ہے. ایک ہوائی جہازوں کا، ایک ریلوے کا ہے، ایک روڈوں کا ہے. ریلوے تو اب 9 ہونے کے برابر بن گیا کوئٹہ سے باقی ملک میں، اور جہاز بھی PI ہفتے میں 1-2 دن ہوتا ہے، وہ بھی کبھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. روڈ، جناب نواز شریف صاحب نے اسلام آباد سے ڈے خان تک ایک موٹر وے بنایا تھا اور وہ منصوبہ تھا ڈے خان سے زوب اور کوئٹہ. تو میں حکومت کا کوئی نمایاں منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے کہ اگر اس منصوبے کو بھی اس بجٹ میں دیکھا جائے کہ وہ کام کیوں رکا ہوا ہے اور کیوں ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو رہا ہے. پھر شہباز شریف صاحب نے کوئٹہ سے کراچی کا روڈ جو اس نے خود افتتاح کیا تھا پچھلی حکومت میں اور ایک ٹائم فریم بھی دیا ہوا تھا، لیکن وہ بھی سست روی کا شکار ہے. تو میں جناب پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس منصوبے کا بھی جو آپ نے خود افتتاح کیا تھا وہ آپ ذرا دیکھ لیں. تیسرا، کوئٹہ میں پانی پینے کا پانی کا بہت بڑا پرابلم ہے. پچھلی تقریر بھی میں نے کہا تھا جناب اسپیکر، وہاں پہ ایک منگی ڈیم اور ایک 2-3 اور ڈیمز تھے جن کا افتتاح بھی ہوا تھا، کچھ کام بھی اس میں ہوا تھا. اس بجٹ میں اگر کوئٹہ کا پانی کا گرینڈ واٹر منصوبہ رکھا جائے تو 28-30 لاکھ کا شہر ہے جو بلوچستان کا سب سے بڑا شہر ہے، ان کا پانی کا مسئلہ بھی حل ہوگا. وہاں بجلی کے حوالے سے پورا بلوچستان تو اندھیروں میں ہے، لیکن خاص کر کوئٹہ جو جتنا بجلی ملتا ہے وہاں پہ، لیکن وہاں جو پیڈر ہے اتنے
परसुदा और पुराना अगर बिजली आ भी जाती है तो ट्रिप कर जाता है। तो बिजली के हवाले से कोयटा के लिए अगर बजट में कुछ रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। गैस का ही प्रॉब्लम है बलूचिस्तान से, हालांकि 50 साल से गैस बलूचिस्तान से सुई से निकलता है, लेकिन वहां अभी तक गैस का कोयटा के अलावा बाकी तो है नहीं, वो कोयटा में भी न होने के बराबर है। तो जनाब स्पीकर, ये चंद रोड्स जो इस वक्त ये जो डे खान और रोबाला है, ये बाकायदा 3 सूबों को बिल्कुल करीब कर लेगा, और ये कराची और कोयटा वाला, और एक है किला सिपला से ढेजी खान। जितना भी बलूचिस्तान का कोयला है, बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट यहाँ पे जा रहा है, इस रोड को भी अगर इस मंसूबे में शामिल किया जाए। लैंड ऑर्डर बलूचिस्तान का इतना खराब है जनाब स्पीकर, दुखी में हो या बाकी हमारे सूबों में, अगर लैंड ऑर्डर के हवाले से भी इस बजट में कुछ रखा जाए, क्योंकि वहाँ जब तक लैंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा तो रोजगार नहीं होगा, जब रोजगार नहीं होगा तो मजीद स्ट्रीट क्राइम फैलेगी। तो इस हवाले से भी इसमें कुछ रखा जाए। नादरा का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है हमें। तो मैं अगर मिनिस्टर साहब सुन रहा है तो नादरा सेंटर्स कोयटा में और बलूचिस्तान में उनकी बहुत जरूरत है कि जगह जगह पे नादरा सेंटर खोला जाए, ताकि लोगों को अपनी शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए आसानी रहे। जनाब स्पीकर, हमारे एक फाजिल मेंबर ने इस्लामाबाद से जिसका ताल्लुक था, जब उसने इस्लामाबाद के हवाले से बातें की तो मैं आंसर आता, मैंने कहा जब इस्लामाबाद का ये हाल होगा तो जोब और ग्वादर और चमन का क्या हाल होगा, वहां पे क्या क्या मसाइल नहीं होंगे। तो लिहाजा एक मेंबर ने वहां अपोजिशन से बैठ के 12 जो गेटवे है उनके हवाले से बात की। वाकई ये बात मैं सपोर्ट इसलिए कर रहा हूं जनाब स्पीकर, अगर जितनी भी हमारे गेटवे है, बॉर्डर्स है, अगर इनको लीगलाइज किया जाए, अगर इन पे जितना कारोबार है इनको लीगलाइज किया जाए तो हमारी मैशियत बहुत मजबूत होगी, हमारा खजाना भरेगा। तकरीबन